السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق، باب نمبر 65 آپ نے سماعت کیا۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 66 لے کر آپ کی بارگاہ میں غزوہ بنو قریظہ ذی القعدہ میں کس طرح سے وجود میں آئی۔ جنگ خندق سے بفضل خداوندی فتح یاب ہو کر رسول اللہ جب مدینہ پہنچے تو بوقت ظہر بحکم خداوندی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور بنو قریظہ پر حملہ کرنے کی خبر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ایک صحابی رسول سے اعلان کرایا کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ آپ نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ذمے کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جنگ کا پھر داد کر بنا کر قریظہ کے لیے روانہ فرمایا، سردار بنا کر بنو قریظہ کے لیے روانہ فرمایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے قلعے کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دی، معاذ اللہ۔ ادھر رسول اللہ مہاجر و انصار کے ساتھ بنو قریظہ پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمائے۔ عام مسلمان بھی جنگ کی خبر سن کر بنو قریظہ کی طرف چل دیے اور عصر کا وقت جب راستے میں ہوا تو راستے میں نماز نہ پڑھ کر عشاء کے بعد بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز ادا کی۔ بعض مسلمانوں نے وقت ہونے پر عصر کی نماز راستے ہی میں پڑھ لی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ رسول اللہ کا منشا بنو قریظہ پہنچنا تھا، اس لیے انہوں نے بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنے کا اعلان فرمایا تھا۔ اب تو ہم بنو قریظہ کے لیے چل چکے ہیں اور راستے میں عصر کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا نماز پڑھ لی جائے، اور ان لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ بعد میں اس کی خبر رسول اللہ کو دی گئی تو آپ نے جو لوگ عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی تھی یا جن لوگوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر عشاء کے بعد پڑھی تھی، کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا، لہٰذا رسول اللہ نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ اپنے 3000 مسلح سپاہیوں کے ساتھ کر لیا، اور یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب بھی قلعے میں محصور ہو گیا، کیونکہ وہ جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ سے ملنے آیا تھا۔ جب محاصرہ تنگ ہو گیا اور بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد نے دیکھا کہ مسلمانوں سے ٹکر لینا میری قوم کے بس کی بات نہیں، تو اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے ان کے سامنے 3 تجویزیں رکھی۔ اس میں کعب بن اسد کی پہلی تجویز یہ تھی کہ اسلام قبول کر لیا جائے، کیونکہ محمد واللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ وہی ہیں جن کی نشانیاں توریت میں موجود ہیں۔ اس کی دوسری تجویز یہ تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیا جائے، پھر مسلمانوں سے آخری دم تک جنگ کی جائے، اگر شکست ہو گئی تو بال بچوں سے بے فکر ہو کر، اگر فتح ہوئی تو بیوی بچے پھر مل جائیں گے۔ اور اس کی تیسری تجویز یہ تھی کہ سنیچر کے روز یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے، کیونکہ مسلمان سمجھیں گے کہ آج سنیچر ہے اور یہودی آج کے دن جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا بنو قریظہ نے اپنے سردار کی کوئی تجویز منظور نہ کی۔ کعب بن اسد کی تینوں تجویزوں کو ٹھکرا دینے کے بعد بنو قریظہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا، لہٰذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے حلیف مسلمانوں سے اس کے متعلق مشورہ کر لیں کہ ہتھیار ڈالنے کا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا بنو قریظہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، کیونکہ وہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے آل و اولاد و باغات بھی ہمارے یہاں ہیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیج دیا۔
جب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن قریظہ کے قلعے میں پہنچے تو انہیں دیکھ کر مرد، عورتیں، بچے دوڑ پڑے اور ان کے سامنے زار و قطار رونے لگے۔ اس کیفیت سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رگ طاری ہو گئی۔ پھر بنو قریظہ نے کہا، اے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، کیا آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ہتھیار رسول اللہ کے سامنے ڈال دیں؟ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اپنی اس غلطی کی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو فوراً احساس ہوا، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ کی مسجد میں جا کر اپنے کو ایک ستون سے باندھ لیا اور یہ قسم کھا لی کہ انہیں رسول اللہ ہی اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے۔ ادھر رسول اللہ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور جب بہت دیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن جب انہوں نے ایسا ہی کر لیا ہے تو میں بھی جب تک ان کی توبہ اللہ قبول نہ کر لے تب تک انہیں ستون سے نہیں کھولوں گا۔ ادھر بنو قریظہ کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا تھا۔ ان کے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود تھیں، جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کڑاکے کی سردی میں محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ پھر بھی ان کے دل ہل گئے، اور جب انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ اعلان سنا کہ خدا کی قسم اب بھی میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے چکھ لیا ہے، یا ان کا قلعہ فتح کروں گا، تو بنو قریظہ دہل گئے اور رسول اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ کے حکم سے بنو قریظہ کے مردوں کو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں باندھ دیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو ان سے الگ کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے 3 اشخاص ثعلبہ بن سعید، اسد بن عبید اور اسید بن سعید نے اسلام قبول کر لیا۔ بنو قریظہ کے ہتھیار ڈالنے کے بعد قبیلہ اوس کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ ان پر احسان فرمائیں۔ اس پر آپ نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ اس پر راضی ہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے۔ تو اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے سے بلا بھیجا، کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ کو جنگ خندق کے موقع پر دشمن کے ایک تیر سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی تھی، اور وہ مدینے میں زیر علاج تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے بنو قریظہ میں لشکر اسلام کے پاس لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حریفوں کے بارے میں احسان کرنا، رسول اللہ نے آپ کو حسن سلوک کرنے کے لیے حکم بنایا ہے۔ جب گزارش کافی ہونے لگی تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگوں نے مدینہ آ کر اسی وقت بنو قریظہ کے قتل کے فیصلے کی خبر پھیلا دی۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ جب سعد رضی اللہ عنہ کو سواری سے اتار لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ سعد نے کہا کیا مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا جو یہاں ہیں، اشارہ رسول اللہ پر تھا، ان پر بھی؟ رسول اللہ نے کہا ہاں مجھ پر بھی۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بنو قریظہ کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں۔ آپ نے سعد بن معاذ کا فیصلہ سن کر فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے بعد بنو قریظہ کے مردوں کی جن کی تعداد تقریباً 700 تھی گردنیں اڑا دی گئی۔ ساتھ ہی بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب جو ان دونوں بنو قریظہ ہی کے قلعوں میں غزوہ خندق کے بعد سے تھا،
اس کی بھی گردن مار دی گئی۔ عورتوں اور بچوں کو آپ نے سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے، اور بنو قریظہ کی عورتوں میں حضرت ریحانہ بنت عمر بن حنافہ کو آپ نے اپنے لیے منتخب فرمایا اور 6 میں آزاد کر کے ان سے شادی کر دی۔ مال غنیمت میں سے خمس کا نکال کر بقیہ مال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ بنو قریظہ جب اپنے انجام کو پہنچ گئی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا زخم پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ آپ نے ان کے خیمہ مسجد نبوی میں ہی لگوا دیا تاکہ قریب سے عیادت کر سکیں۔ زخم پھٹنے کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کی موت ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ترمذی میں روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ 6 دنوں تک مسلسل ستون میں بندھے رہے۔ صرف نماز کے وقت ان کی بیوی انہیں ستون سے کھول دیتی تھی اور نماز پڑھ کر وہ پھر بند جاتے۔ 6 دنوں کے بعد صبح کی نماز سے کچھ پہلے جبکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرماتے، ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ خوش ہو جاؤ کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم اچھل پڑے اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو کھولنا چاہا تو ابو لبابہ نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ انہیں رسول اللہ ہی اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے، لہٰذا جب آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو انہیں ستون سے کھول دیا۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ایک مسلمان جن کا نام خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ ہے شہید ہو گئے۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے متعلق سورہ احزاب کی بہت سی آیتیں نازل ہوئیں۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 66۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔